اچھا تو یہ ان کی ریڈنگ سعد رفیق صاحب کی درست ہے کہ اگر اس میں خط میں لکھا ہوا تھا ڈپلائمنٹ آف اے کنٹینجنٹ آف 3 پولیس پرسنل فار ایچ ریٹائرڈ جج، اور یہ صرف وفاق کے حوالے سے نہیں تمام صوبوں کے لیے بھی ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ درست ہے ان کی ریڈنگ سعد رفیق صاحب کی کہ ایک پولیس والے کے ساتھ پھر ایک ریٹائرڈ جج کے ساتھ 9 پولیس والے ہوں گے؟ جی دیکھیں، بالکل جب آپ اگر 3 ایک ٹائم پر ہوں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی جو ہے وہ اگر 8 گھنٹے نہیں تو 12 گھنٹے کر سکتے ہیں، تو 3 سے اس سے زیادہ ڈیوٹی آپ نہیں لے سکتے، تو یہ تو ان کی بہت ریڈنگ ریٹائرڈ کسی ججز تو میرے خیال سے بہت زیادہ ہوں گے، سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز۔ جی جی بالکل، اس میں بہت سارے ججز ہوں گے، لیکن اس پہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک انتظامی ہماری کمیٹی ہے جو اس پہ دیکھے گی، اس کے بعد صوبوں کو آن بورڈ لے گی، اور کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اسلام آباد میں نہیں باقی شہروں میں رہتے ہیں، صوبوں میں رہتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہماری ریکمنڈیشن یا اس کے بارے میں ہوگی وہ پھر ہم اسی ادارے کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ ویسے طلال صاحب اس پہ خواجہ آصف صاحب نے بھی جو ہے وہ سعد رفیق صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ سیاستدان کے تو ماڑے دن بھی آتے ہیں لیکن ججز جو ہیں ان کا میٹر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کو ایک ٹینک دیں گے تو وہ اس سے بھی مطمئن نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں مجھے ایک سے زیادہ ٹینک چاہیے اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ خواجہ صاحب نے غلط کہا ہے؟ میرے خیال سے تو میں تو اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، آپ بتائیے، آپ انٹیریئر منسٹری میں ہیں، کیا اسی نہیں، قسم کی خواہشات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کیا؟ آپ دیکھیں، آپ ایک پاکستانی ہیں، آپ بھی اظہار کر سکتے ہیں، میں اپنی اظہار ذاتی کر رائے دیتا ہوں، کہہ سکتے ہیں، میں اپنی رائے دیتا ہوں اور طلال کو۔ طلال صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس جی ملک میں جی واقعی جی سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور ججز کیونکہ ایک ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو ان کو اور ان کی فیملی کو بالکل سیکیورٹی ملنی چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس ملک میں بیوروکریسی کو، ایم پی ایز ایم ایل ایز کو، ججز کو ایک ریزنیبل تنخواہ اور الاؤنس بھی ملنا چاہیے، اس پہ بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی شخص ہو، سرکاری افسر ہو، اس کا کہیں غلط طرف کرپشن کی طرف دھیان جائے، ان کو ایک ریزنیبل پیسے ملنے چاہیے، لیکن پھر ہمیں جواب طلبی بھی کرنی چاہیے۔ اب میری نظر میں جو یہ اس وقت سامنے، میں صرف جوڈیشری کے حوالے سے بتاؤں کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف انڈیکس کے مطابق 2024 میں ہم 7 درجے مزید نیچے گئے ہیں اور ہماری پاکستان کی جوڈیشری رینک کرتی ہے 129ویں نمبر پہ، 142 ٹوٹل ممالک ہے اس میں 129ویں نمبر پر ہے۔ تو ہمیں 2-3 چیزیں دیکھنی ہے کہ جب اتنی مرات، اتنے الاؤنس، اتنی سیکیورٹی دیتے ہیں تو ہماری جوڈیشری کی پرفارمنس کیا ہے، اور دوسرا کیا ہمارے ججز دلیرانہ فیصلے کرتے ہیں اس سیکیورٹی کے بعد یا نہیں کرتے؟ مجھے بہت کم ججز نظر آتے ہیں جو کہ حساس معاملات پر جرت دکھا کے اچھے فیصلے دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں ججز ان فیصلوں کو اگنور کر دیتے ہیں یا ٹیک اپ ہی نہیں کرتے۔ یہ ہے میری رائے۔ دیکھیں بالکل آپ کی بڑی کمپریہنسو آپ نے رائے کا اظہار کیا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ دونوں سائڈیں کور کر لی ہیں تاکہ کوئی توہین عدالت کا آپ کو نوٹس نہ آ جائے۔ نہیں، میری جینوئن رائے تو ہے، اس میں کیا آپ خود کہہ رہے ہیں آزادی اظہار کا حق ہے، تو میں نے وہ دونوں کور نہیں کیا، بیلنس نہیں کیا، میں نے حقائق اپنے سامنے اپنی رائے کے مطابق رکھے ہیں۔ دیکھیں جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، جو تنخواہیں ہیں وہ ہمارے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی بہت ہی زیادہ اچھی ہے، اور میں ایز اے پچھلی دفعہ جب ایم این اے تھا اور منسٹر رہا ہوں تو میری تنخواہ 1.5-2 لاکھ روپیہ تھی، ابھی آ کے ہماری تنخواہ جو ہے وہ کوئی 5 لاکھ کے قریب ہوئی ہے، لیکن اس میں ہم بل بھی ہم خود دیتے ہیں، گیس کا بل بھی خود دیتے ہیں، ملازموں کی تنخواہیں بھی خود دیتے ہیں، اس میں بہت ساری اور چیزیں ہمارے اپنی فیملی کے لیے، دوسری وہ ساری چیزیں ہم خود سے کرتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے تقابلی جائزہ ہونا چاہیے اس ملک میں، اور بہت ساری دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سیاستدان جو ہے نہ جانے کیا پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، اور بہت ساری اور تو اس میں چیزیں جو تقابلی تقابلی اگر جائزہ ہوں جو ہے گی نا آپ تو اس لوگوں کا صرف ججز یا بیوروکریٹس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں نا حقیقی نمائندے تو پاکستان کی عوام ہے جو آپ کو ٹھیک ہے۔ منتخب کرتے ہیں۔ اب اس سیلاب کے بعد کہا جا رہا ہے جہاں پہ 44% عوام غربت کی لکیر کے نیچے تھی، اب 50% عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے، یعنی کہ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی ملنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو موازنہ آپ لوگوں کا تقابلی جائزہ ان سے بھی ہونا چاہیے کہ اگر عوامی نمائندے لاکھوں میں کما رہے ہوں گے تو عوام کو تو کچھ نہیں کما رہی، اسی طرح پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل ججز، بیوروکریٹ، سیاستدان کو تو ہے، عوام کو بھی ہے نا۔ روز ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دھماکے میں، کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں لوگ مرتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اب یہ نمبر جا چکا ہے۔ دیکھیں بالکل یہ تقابلی جائزہ میں نے تو اسی لیے کہا تقابلی جائزہ ہونا چاہیے کہ عام آدمی اور ایک ان کی تنخواہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ٹاپ بیوروکریٹ یا ٹاپ
جو جج ہیں یا پولیٹیشین ہیں ان کی تنخواہ کیا ہے. اس کے بعد اسی طرح آپ کی میڈیا والوں کا بھی ہونا چاہیے. ماشاءاللہ میرا خیال شہزاد صاحب آپ میرے سے 4-5 گنا زیادہ تنخواہ لیتے ہوں گے, اور اسی طرح اور میں تو میرا خیال ہے ٹیکس کہ یہ پیئر کے ساری پیسے تو تقابلی جائز. ٹیکس پیئر کے پیسے سے تو نہیں لیتا تنخواہ. سر گزارش میری سر, آپ دیکھ رہے یہ میں اچھی بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کی اور بڑھائے, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ آپ ہے کے منہ میں گھی کہ شکر, ہمیں لیکن یہ میں ہمیں ٹیکس پیئر پہ تو برڈن نہیں بنتا ہوں. ہمیں میں پی میری ٹی وی گزار کی طرح دیکھیں یہ نا, تو نہیں ہمیں کہتا ہوں کہ 11 ہمیں ارب روپے کی سبسڈی دیں مجھے تاکہ میرا ادارہ چل سکے. پی ٹی وی نے تو مانگ لیا 11 ارب روپے کی, وہ تو دیکھیں برات مانگ رہے تاکہ لوگوں کی تنخواہ دے سکیں. یہ تو نہیں کرتے ہم لوگ. نہیں دیکھیں, نہیں دیکھیں نا آپ, میں اس پہ مزید نہیں جانا چاہتا, آپ تو غصہ کر گئے, مائنڈ کر گئے. میں حاصل سے میرا بات کر دیکھیں رہا میری ہوں. گزارش یہ ہے, میری گزارش یہ ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل تنخواہیں بڑھنی چاہیے, اچھی تنخواہیں ہونی چاہیے, اور جتنا اچھا کوئی کام کر رہا ہے اتنے پیسے ملنے چاہیے تاکہ کوئی کرپشن اور بہت ساری اور جو چیزیں ہیں اس پہ قابو بھی پایا جا سکے, اور اچھے کام کرنے والے کو اچھے پیسے پے نہ کریں. تو اسی لیے پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں, پیسے بھی بناتے ہیں. اسی لیے سرکار میں جو لوگ ہیں جب پیسے نہیں ملتے تو اچھا آدمی بھی آپ کے پاس, اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی نہیں آتا. تو یہ ایک ہمیں یہ جو سٹرکچر ہے اور جی ریفارمز کے حوالے سے پرائم منسٹر کر رہے ہیں, اچھا, وہ اس پہ ایک میں تو ہماری یہ بڑی تمام. انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. پچھلے 2 بجٹ سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ ریفارمز ہوں گے, بہت سارے محکمے ہم کم کر کے جو ہے وہ نیچے منتقل کریں گے جو ڈیوالو ہو چکے ہیں سبجیکٹ پروونسز میں, اور غیر ضروری اداروں کو بند کریں گے. اب تک یہ ہوا نہیں ہے, لیکن ہوا کیا ہے, آپ نے اپنی تنخواہ کی تو بات کی, چلے وہ بڑھ گئی, آپ کہتے ہیں بہت کم تھی, 2.25 لاکھ 5.5 لاکھ ہو گئی ہے. خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری تنخواہ 5.5 لاکھ ہے تو جو چیئرمین سینٹ ہے یا نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ بھی ایم این اے ہے ہماری طرح منتخب ہوا ہے, چلیں تو اس کا آفس تھوڑا بڑا ہے, اس کی تنخواہ 2-2.5 لاکھ زیادہ کر لیں. لیکن وہ 21 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے خود اپنی تنخواہ 21 لاکھ کروائی ہے, ان کا گھر بھی بڑا, ان کو باقی الاؤنسز بھی ملتے ہیں, باقی ان کے بجلی کے بل وغیرہ سارے پیڈ آف ہوتے ہیں. تو یہ کیسا تقابلی جائزہ ہے کہ ایک ایم این اے جو ہے وہ 5 لاکھ لے رہا ہے, دوسرا ایم این اے کیونکہ اسپیکر بن گیا تو 21 لاکھ روپے لے رہا ہے. دیکھیں اگر اسپیکر جو پاکستان ہے یا اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے پاکستان کے, کیا ان کی تنخواہ سپریم کورٹ کے جج سے کم ہونی چاہیے؟ کیا ان کی تنخواہ ہائی کورٹ کے جج سے کم ہونی چاہیے؟ ایک ہی اسپیکر ہوتا ہے کسی ایک ملک کا, تو میرا خیال ہے تنخواہیں جو ہیں وہ عہدے کے لحاظ سے ہوتی ہیں. اور خواجہ صاحب کا یقیناً اعتراض اگر غلط ہے اس پر. نہیں, میں دیکھیں پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں, میں تو اپنا ایک رائے پیش کر رہا ہوں, اور اس میں باقی رہی بات کہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ تنخواہیں اچھی ہونی چاہیے, تقابلی جائزہ ہونا چاہیے, اور اچھی تنخواہ سے ہی اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ آتا ہے, اور آپ کرپشن سے باقی بہت ساری چیزوں سے آپ بچے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے تنخواہ کا معاملہ نہیں, پرفارمنس کا معاملہ ہے, آپ یہ ڈلیور کیا کر رہے ہیں. لیکن اس پہ بھی دیکھیں نا, ابھی ایک اور معاملہ چل رہا ہے سینٹ میں جس میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں زیر بحث آیا, ایس ایس سی پی کے جو چیئرمین ہیں اور کمشنرز ہیں ان کی تنخواہوں کا معاملہ. اب آڈیٹر جنرل رپورٹ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے تقریباً 38 کروڑ روپے 377 ملین روپیز ٹو بی اسپیسیفک انہوں نے تنخواہ میں اضافہ کیا, جس میں چیئرمین صاحب کی تنخواہ بھی ہے, کمشنرز کی بھی ہے, اور اس کے علاوہ ادارے کی ہے. اور آڈیٹر جنرل رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کا اختیار نہیں تھا ان کے پاس, جو بورڈ نے یہ اپروول دیا ہے, یہ منسٹری آف فائنانس اپروول دیتی تو اس کے بعد ہی ہو سکتا تھا, لیکن اس کے بغیر کیا گیا ہے, اور اب وہ منسٹری آف فائنانس کو کہہ رہے ہیں یا اس کو اپروو کریں یا پھر اس کو ریورس کریں. اب آپ نے پرفارمنس کی بات کی, ذرا بتا دوں آڈیٹر جنرل رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ایس سی سی پی نے 14 ارب روپے جمع کرانے تھے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں, جو ان کو ملتے ہیں رجسٹریشن پر جو ریونیو وہ ارن کرتے ہیں, وہ بھی جمع نہیں کروایا. تو یہ اب بڑی بحث سینٹ میں چل رہی تھی کہ کیا ان کے پاس اختیار ہے, اور اگر اختیار ہے بھی تو ایک ماڈسٹ طریقے سے اضافہ کرنا چاہیے. اگر 38 کروڑ روپے سے اپنی تنخواہ بڑھا لیتے ہیں ایسے وقت میں کہ جب وزیر اعظم کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ آئی ایم ایف سے کہیں کہ پلیز ایک مہینے کے بل سیلاب متاثرین کے معاف کر دیں, اور اگر وہ اجازت دیں گے تو ہم یہ کر سکیں گے, تو اس ملک میں یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا پھر. دیکھیں یقیناً یہ جو یہی کام ہے جو آڈٹ کرتے ہیں, اور یہی پھر اس کے کام ہے پارلیمنٹ کا اوور سائٹ کا, کہ جہاں غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائے, اور جہاں بھی کسی نے غلطی کی ہے اس کی نشاندہی کی جائے اور اس کو آئندہ سے ٹھیک کیا جائے. یہ تو آپ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سسٹم ورک کر رہا ہے, کام کر رہا ہے سسٹم, آڈیٹر جنرل بھی کر رہے ہیں, پارلیمنٹ بھی کر رہی ہے, تو یہ نشاندہی اگر ہوئی ہے تو بڑا اچھا ہوا ہے, اور اس کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے ان چیزوں کو, اور یہ ہوتی ہیں. یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پارلیمنٹ پتہ نہیں ہمیشہ کوئی ویلی کھاتے رہتے ہیں, بڑا کام کرتے ہیں, کبھی آپ تو خود بھی کور کرتے رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ادارے اچھا کر رہے ہیں, اور یہ والی چیز بھی یہ نشاندہی کرتی ہے کہ
ऑडिटर जनरल भी कर रहा है, सर पार्लियामेंट ऑडिटर भी काम जनरल तो कर कर रही रहा है, है, और गलत हुकूमत की चीज़ों की ओवरसाइट कहाँ है? हुकूमत की ओवरसाइट क्यों नहीं है इन चीजों पर? में देखे, ऑडिटर जनरल भी हुकूमत का हिस्सा है, वहां से रिपोर्ट जाती है, उसके बाद वो डिस्कस होती है, फिर वो आपके पैरास बनते हैं, फिर उसके बाद उस पे कोई जजा सजा होती है, नहीं तो पैसे वापस मिलते हैं, और इसी तरह पार्लियामेंट फिर उसको ओवरसाइट रोल करती है। तो ये हुकूमत का ही इदारा है। तलाल साहब एक और मामला है, शहबाज राना सहाफ़ी हैं, उनके खिलाफ एक केस हुआ है सिविल और क्रिमिनल दोनों नौयत का, और वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने जो कि रिपोर्ट की, और वो खबर बिल्कुल दुरुस्त थी। वज़ीर आज़म ने खुद इस बात का क्रेडिट लिया है, सऊदी अरब जाके भी और लाहौर में भी एक तकरीब से खिताब करते हुए, कि 25 FBR में ऐसे मुलाजमीन थे, हाई ग्रेड ऑफिसर्स थे, जो कि बी कैटेगरी में आते थे क्योंकि उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, और 3 इंटेलिजेंस इदारों ने बताया कि उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, और उन 25 अफसरान को निकाल दिया गया, और ये फैसला किया खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन उनमें से किसी एक शख्स ने उठकर जो है शहबाज राना के खिलाफ और वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कंप्लेन दायर कर दी। वज़ीर आज़म साहब और दीगर को तो नोटिस नहीं हुए, लेकिन उनको जो है इस केस में इंडाइट कर दिया गया, और कुछ अरसे पहले उनके दफ्तर पे छापा भी मारा गया उनकी गिरफ्तारी के लिए। अब इस मुल्क में वैसे ही आप खुद कह रहे हैं कि सबको हक होना चाहिए अपनी राय का इजहार करने का, लेकिन साफ़ी जो खबर देता है, जो खबर भी दुरुस्त है, उसके ऊपर केसेस हो रहे हैं। देखिए, ये क्या कोई क्रिमिनल केस था या सिविल केस है? दोनों नौयत के केसेस उनके ऊपर किए गए, सिविल और क्रिमिनल भी। देखिए, नहीं, क्या क्रिमिनल केस किसी अदारे ने उन पर कोई एफआईआर दी नहीं, है एफआईआर या तो नहीं, कोई नहीं ऐसी सिविल, नहीं इंक्वायरी? एफआईआर तो नहीं है, वो डायरेक्ट पिटीशन के तौर पे जो है हुआ है जी। लेकिन इसमें को देखे अक्यूज ना, जो है, देखे जो इसका कंप्लेन इसका थी, वो वजीर आजम के खिलाफ भी थी। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये अदालत में ये किया गया है, और उसके बाद जो दावा है उस पे फिर अदालत के हुक्म से कोई इम्प्लीमेंट हुआ है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने तो फिर ऐसा कुछ नहीं किया, और हुकूमत तो इजहार राय की आज़ादी के हवाले से भी, और इस तरह के, और जो शहबाज राना है बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, मैं इन्हें ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इकॉनमी के हवाले से मेरा ख्याल है नंबर 1 समझे जाते हैं। तो ये इस तरह का नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये जो इससे आला अदलिया है, उसे भी इस पे गौर करना चाहिए कि अगर किसी खातून ने उसकी किसी अज़ीज़दारी की वजह से अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन फिर इसी तरह निज़ाम अदल के बारे में सवाल उठते हैं, और इस बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई ये नहीं होनी चाहिए थी, ना होती तो बेहतर था। अजीज दारी का आपने जिक्र किया, ये क्या मामला है? मैंने कहा, हो सकता है ना किसी की जो आपने खातून का कोई वाकफियत, कोई अजीजदारी, कुछ ना कुछ होगा ना जी आखिर। तो अगर कोई इस तरह की बात है, तो ये नहीं होना चाहिए था। देखिए ना, इससे एक अदारे के बारे में बुरा तासर फैलता है, और शहबाज राना जबरदस्त आदमी है, और इस तरह अगर आप लेकिन उन्हें घसीटेंगे। 29 तारीख को फर्द जुमायद हुई थी, इससे पहले उनके दफातर पे छापा मारा गया, आज RIUJ ने उस पर अपना स्टेटमेंट भी जारी किया है, तो पुलिस तो हरकत में आई, पुलिस तो आप लोगों के कंट्रोल में ही है ना, एक सहाफ़ी के हवाले से ऐसे ही छापा मार देंगे उसको गिरफ्तार करने के लिए? देखिए, यहाँ तो क्या कहते हैं, वजीर आजम को फांसी दे दी थी, यहाँ तो ताहियात नाअहल कर दिया था, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे हमने उस पे भी अमल दरामद किया। पहले अमल दरामद किया, फिर एतराज़ किया। हुकूमत और हुकूमती इदारे तो बड़े बेबस होते हैं अदालती हुक्म के बारे में। क्या कर सकते हैं? अदालत के हुक्म के ना ही तो अदालत बुला लेती है, आपको जब कटहरे करना में चाहें खड़े तो आप कर बहुत देती कुछ है, कर सकते और हैं। 1 मिनट। आपसे कहें कि नहीं, इलेक्शन करा नहीं, दें, नहीं, 1 सुप्रीम मिनट कोर्ट में का इलेक्शन करवा दें, आप कहते हैं हम नहीं करवाएंगे, हमारी मजबूरियां हैं। देखिए, इस तरह के मैं गुज़ारिश मतलब ये एक है। लंबी लिस्टें गिनवा सकता हूँ, जो नहीं नहीं, नहीं, करना होता नहीं शहज़ाद करते। शहज़ाद नहीं, नहीं, रिजर्व सीट की नहीं, शहज़ाद जजमेंट साहब, 1 आप साल ये तक भी इंप्लीमेंट नहीं मेरा हुई, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं शहज़ाद करेंगे। साहब शहज़ाद साहब, बेटे से ना तनख्वाह लेने पे अपनी हुकूमत का लीडर भी था, वज़ीर आज़म भी था, वो पहले कुर्सी से उतरा है, फिर उसने कोई बात की है। मैंने तो अभी 2 इसके मिसाल अलावा भी आपको मैं दे दी आपको अभी कह रहा हूँ कि हालिया। वज़ीर आज़म को फांसी दी, उसके बाद क्या तौहीन अदालत में मैं आपके सामने बैठा हूँ? मैंने क्या किया था? मैंने तो किसी पे उँगली चलो भी नहीं मैंने उठाई मैंने भी थी। आपको 2 मेरे मिसालें दे दी कि अल्फाज़ थे जब चंद हुकूमत एक। चाहती है कि कोई चीज़ इंप्लीमेंट ना हो तो फिर वो नहीं भी इंप्लीमेंट होती, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था और आपका। हमारे, अब देखें, हमारे अफसरों को घर भेज देते हैं।